بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خدیجہ وائس چینل میں خوش آمدید۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کے چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء شیر خدا حضرت امیر حمزہ پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ تھا۔ آپ نہایت حسین و جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد تھے۔ شعر و شاعری پسند کرتے تھے۔ شمشیر زنی، تلوار بازی اور پہلوانی میں وہ اپنی مثال آپ تھے، جبکہ پورے مکے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کرنے والے شہسواروں کے طور پر مشہور تھے۔ حضرت امیر حمزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی اس لیے تھے کہ دونوں نے ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 6 سال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس لوٹ رہے تھے کہ کوہ صفا کے پاس آپ کو ایک باندی نے روک لیا اور کہنے لگی، اے ابو عمارہ، کاش آپ پہلے آ جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں نکالی ہیں اور ہاتھا پائی بھی کی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ جوش میں آ گئے، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، بغیر کسی اور طرف متوجہ ہوئے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی اس کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ بنو مخزوم کے کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہنے لگے، اے حمزہ، کیا تم بھی بددین ہو گئے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ فرمانے لگے، جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی ہے تو کون ہے جو مجھے اس کو ماننے سے روک سکتا ہے؟ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم میں طاقت ہے تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ پیارے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے۔ ایک دفعہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں مجھے اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 13ویں سال آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے، جہاں پہنچ کر آپ نے اپنی زندگی کی ہر جنگ میں مسلمانوں کے علم بردار رہے۔ رمضان المبارک سن 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ ہی نے سنبھالا۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سرماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ مکے کے مشہور جنگجو عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں ختم کر دیا، جس سے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور سر پر شتر مڑ کی کلغی سجا رکھی تھی۔ ایک ہی وقت میں 2 کافروں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے، میں اسد اللہ ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے ہیں،
پر بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد شروع ہوتا ہے کہ جس میں کفار غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے دیا اور کوئی نہ دے سکا۔ امام بخاری اور دیگر اہل تحقیق نے آپ کے قاتل وحشی کی زبانی آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح نقل کیا ہے۔ وحشی کہتا ہے کہ جب قریش مکہ جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو میرے مالک جبیر بن مطعم نے مجھے کہا، اگر تم بدر میں میرے چچا کو قتل کرنے کے عوض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ میں حبشی النسل تھا اور حربہ یعنی چھوٹا نیزہ مارنے کا ماہر تھا۔ ہند زوجہ ابو سفیان نے بھی مجھ سے کثیر انعام کا وعدہ کیا، کیونکہ اس کا باپ عتبہ بھی حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش کرنے لگ گیا۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک جوان مرد لوگوں کو اپنی تلوار سے کاٹتا جا رہا ہے، کوئی بھی اس کے سامنے نہیں ٹک پا رہا۔ جب میں نے پوچھا یہ کون ہے تو پتہ چلا کہ حضرت حمزہ یہی ہیں جن کی مجھے تلاش تھی۔ اب میں موقع ڈھونڈنے لگا، کبھی کسی چٹان کی اوٹ میں چھپتا اور کبھی کسی درخت کے پیچھے۔ اسی اثنا میں ایک جنگجو کافر صبا بن عبد العزیز سامنے آ نکلا۔ حضرت امیر حمزہ کی نظر اس پر پڑی تو اسے للکارا، اے نازیبا کام کرنے والی عورت کے بیٹے، آ دو ہاتھ ہو جائیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو دشمنی رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اس پر حملہ آور ہو گئے اور آن واحد میں اسے قتل کر دیا۔ پھر اس کے بے جان لاشے سے ذرہ اتارنے کے لیے اس پر جھکے، زور لگانے سے آپ کا پاؤں قدرے پھسلا تو آپ کے پیٹ پر موجود ذرہ سرک گئی۔ میں ایک چٹان کی اوٹ میں گاٹ لگائے بیٹھا تھا، میں نے اپنے نیزے کو پوری قوت سے آپ کے پیٹ پر دے مارا، جو ناف کے نیچے سے اندر گھسا اور پار نکل گیا۔ آپ نے غضبناک شیر کی طرح مجھ پر جھپٹنا چاہا، لیکن وار مہلک اور زخم کاری تھا، آپ اٹھ نہ سکے۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ جب آپ کی روح قبض سے انصری سے پرواز کر گئی تو میں پھر وہاں آیا۔ اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال لیا گیا۔ ہندہ زوجہ ابو سفیان نے کلیجے کو چبایا، نگلنے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی، پھر اسے تھوک دیا۔ پھر ہندہ نے کافر عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکے میں داخل ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے ارشاد فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، بلا شبہ آپ خوب صلہ رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے کتنے دنوں بعد تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے رہے، اے چچا، آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صفیہ جو کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھی، جب اپنے بھائی کی شہادت کے بعد آپ کے جسم اطہر کو دیکھنے آئیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہ دیکھنے دیا۔ اندازہ کیجئے مسلمانوں کیا حال ہوگا اس وقت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا
کہ جس میں مبارک کو شہادت کے بعد بھی کاٹ گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 چادریں دی کہ ان میں میرے بھائی کو دفنا دیا جائے۔ دفناتے وقت ایک اور انصاری صحابی کا جسم مبارک بے گور و کفن تھا، اس لیے نبی پاک نے ایک چادر میں ان کو کفن دیا اور دوسری چادر میں اپنے چچا کو ڈھانپ دیا۔ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی جب قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا، کیا تم ہی وحشی ہو، میرے چچا حمزہ کے قاتل؟ وحشی روتے ہوئے بولے، جی حضور، میں ہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، کیا تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتے ہو؟ وحشی اسی وقت باہر آئے اور دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی چہرہ نہ دکھایا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اندازہ کیجئے، نبی رحمت للعالمین نے وحشی کو معاف ضرور فرما دیا، لیکن شدت غم اس قدر تھا کہ وحشی کو چہرہ چھپانے کا حکم دے دیا اور ان کو یہ حکم فرمایا کہ وہ ان کے چچا کے قاتل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت امیر حمزہ کی طرح چلنے کی توفیق، نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔